ایک الزام یہ لگایا، جس طرح میں نے بھی بات کی، کہ بھئی یہ جتنے بھی یعنی اراکین ہیں، نماز، زکوٰۃ اور حج، روزہ، ان کو یہ کہہ دیا انہوں نے کہ یہ وقتی فرض ہے۔ اس بے وقوفی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ امجد حسین، آپ تبصرہ فرمائیے۔ گوہر شاہی مرحبا۔ گوہر شاہی، بالکل، یعنی کہ یہ ہمارے بالکل ایسی بات ہے نا کہ آدمی کو بلا وجہ غصہ آ جائے، بالکل غصہ آ جائے کہ یار کوئی اتنا کند ذہن بھی ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، کیا وہ اتنا مطلق جاہل بھی ہو سکتا ہے جس کو یہی نہ پتا ہو کہ رمضان آئے گا تو روزے ہوں گے؟ بالکل، شعبان میں رکھ لو نا 30 روزے، صحیح بات۔ اگر یہ وقتی فرض نہیں ہے تو دائمی فرض ہے تو کنجرو 365 دن ہوتے ہیں سال کے، روزانہ رکھو، بالکل صرف ایک مہینہ کیوں رکھ رہے ہو سال میں؟ بالکل، جی جیسے کہ ابھی آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ ہمارے معاشرے کا، امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ ہماری گنگا جو ہے بالکل الٹی بہہ رہی ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر صاف صاف لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ قرآن میں احادیث کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے، اور مزید نیچے جائیں تو ان علماء کی، ان مولویوں کی، ان ملاؤں کی شریعت کی کتابیں اس چیز سے بھری ہوئی ہیں، جی فتویٰ نویسی سے بھری ہوئی ہیں کہ اگر اس وقت فلاں نماز نہیں پڑھی تو وہ قضا ہو جائے گی، اور اگر اس وقت یہ کام نہیں کیا تو وہ کام ضائع ہو جائے گا۔ یعنی کہ وقت کے لحاظ سے کم و بیش 1000 سے زائد کتب جو ہیں وہ ان مولویوں کی شریعت کے اندر موجود ہیں جی کہ روزہ اس وقت شروع ہوگا تو اس وقت ختم ہوگا۔ اگر آپ نے اذان کے بعد کچھ کھا لیا، اور اگر آپ نے کھانا پینا بند نہ کیا سحر کے وقت، اور افطار سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھا لیا پی لیا اس وقت سے پہلے، تب بھی آپ کو روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ لیکن یار یہاں پر بھی تو جو ہے نا، میں جیسے میرے ذہن میں ایک بات ہے جی کہ اب ایک محلے میں 10 مسجدیں ہیں پاکستان میں، صحیح ہے نا؟ اچھا، اب کون سے محلے کی مسجد کی اذان کو فائنل سمجھیں ہم؟ اگر پورے محلے میں ایک مسجد ہو تو ہم اس کی اذان کا انتظار کر لیں کہ جب اس کی اذان کی آواز آئے گی تو کھانا پینا بند کر دیں گے۔ ابھی یہاں ہو رہی ہے، 2 منٹ بعد پھر برابر کے مسجد سے آواز آ رہی ہے، اس کے 2 منٹ بعد پھر کسی اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اب ایسے عالم میں آدمی کیا کرے گا؟ بالکل، یا تو جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق چلے کہ بھئی اتنے بجے سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد نہیں کھانا ہے۔ اب جب آپ کو ٹائم پتہ چل گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بہتر ہے۔ بالکل، اب آپ نے کسی بھی مسجد کی جو ہے وہ اذان کا انتظار اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ابھی ہمارے محلے میں کراچی میں کیا تھا، وہ کنجر کا بچہ مؤذن پہلے روزہ افطار کرتا تھا اور پھر اذان دیتا تھا، بالکل وہ ہم بیٹھے رہتے تھے۔ ابھی خدا کا خوف کرو یار، بالکل، ہیں؟ تو پہلے خوب جو ہے روزہ کھول کے پھر اذان دے رہا ہے، وہ لوگ تو روزہ کھولنے کے لیے تیری اذان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل یار کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے یہ۔ بہت بڑی۔ اچھا بھائی، ہم نے کیا کیا، ہم نے سوچا کہ یار ذرا معلوم کریں کہ یہ چکر کیا ہے، یہ دیر سے اذان کیوں دے رہا ہے۔ پہنچ گئے، واہ، اور جب پہنچ گئے تو دیکھا وہ حضرت صاحب تو روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اتنی پٹائی کی ہے اس کی، اتنی پٹائی کی ہے بنگالی مسجد، زبردست، خوب مارا، کھینچ کھینچ کے لگایا۔ واہ، اس کو پوچھا کہ اگر روزہ افطار کا یہ وقت ہے تو سب کو اسی وقت روزہ افطار کرنا چاہیے تھا نا، بالکل، تو روزہ افطار کرنے میں لگا ہوا ہے اور اذان کا وقت ہے، اذان نہیں دے رہا، تو روزہ افطار کر کے پھر اذان دے گا۔ ہمارے علاقے میں یہ ہوا، آپ کے علاقے میں بھی شاید کچھ ہوا ہو اس طرح۔ بالکل ایسا تھا، وہ پہلے خود یعنی افطار کرتے تھے، اسی چکر میں کہ ایک تو ان کو خود کو بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، دوسرا یہ بھی کہ وہ باقی لوگ یعنی میں اذان دوں اور کسی سے ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حال ہے جی، آپ جاری رکھیں۔ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے ہمارے جو مولویوں کا حال ہے نا،
جیسے لوگ ہیں ویسے ہی مولوی ہیں. اچھا دوسری بات، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ہمارے اس بات کی کہ ہم ذکر کو جو ہے وہ نماز کو وقتی اور ذکر کو دائمی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں آپ، وہاں پر آپ کو ایک چیز ضرور نظر آئے گی، اور آپ لوگ بھی میری بات کی تصدیق کریں گے. ہر مسجد کے اندر ایک چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے اوقات صلاۃ. ہاں لیکن آپ خود ہی مساجد کے اندر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کے وقت کیا ہیں. ہاں ہاں اور جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ وقت کی عبادت ہے، اور جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمہ وقت کی ہے، ہاں دائمی عبادت ہے، تو اس بات کی مخالفت کیوں ہے؟ کوئی ایسی چیز ہو جس میں کوئی وزن ہو بات میں، یعنی کہ بالکل جاہلوں والی بات کہ اچھا میں نے یہ نوٹ کیا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جب سرکار کا معاملہ آتا ہے تو یہ مولویوں کی جو عقل ہے نا گھاس چرنے چلی جاتی ہے. وہ ایسی بے تکی باتیں کرنے لگتے ہیں صرف اور صرف اپنے بغض کو یعنی ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہ جی یہ غلط ہے یہ غلط ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ بول کیا رہے ہیں. بالکل. اب جیسے طاہر القادری ہے، طاہر القادری کی کوئی 50 سے زیادہ ویڈیو کیسٹس کی تقریریں موجود ہیں ذکر قلب کے اوپر، لیکن جب اس کے پاس کوئی گیا سرکار گور شاہی کا نام لے کے اس نے کہا کہ بھئی وہ ذکر قلب کی بات کرتے ہیں، تو طاہر القادری صاحب کہنے لگے کہ کوئی ذکر قلب نہیں ہوتا، دماغی گھوم گیا. کوئی ذکر قلب وغیرہ نہیں ہوتا، ایسے ہی بات ہے بس. کیا قلب جاری ہوتا؟ کوئی قلب جاری نہیں ہوتا، کوئی ذکر قلب وغیرہ نہیں. ڈیش میں آ گیا. ابے تو نے تو 50 تقریریں کی ہیں ذکر قلب کے اوپر. اب جب سرکار گور شاہی کا نام آیا تو کہتے ذکر قلب ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی ان کی، میں آپ کو عقل کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان کی عقل جو ہے بالکل معاف ہو جاتی ہے اور یہ سراپا بغض بن جاتا ہے. جی بالکل صحیح دی. یہی بات ہے کہ جس جگہ بھی سرکار کی بات ہوئی ہے کسی بھی موضوع کے اوپر جس میں اگر سرکار کا نام آ گیا ہے تو بھی تمام مولویوں نے، تمام ملاؤں نے، تمام پیروں نے، تمام گدی نشینوں نے اپنے اپنے اندر کا بغض نکال کر سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ سرکار نے ان کے سامنے آئینہ دکھا دیا کہ ولی وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا ہو یا پھر اللہ کا دیدار کیا ہو. امتی وہ ہے کم از کم کہ جس نے ظاہر میں یا خواب میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی کا دیدار کیا ہو. بے شک. سرکار نے جب یہ سچائی، یہ کسوٹی عوام کو دی اور عوام نے جا کر اپنے مرشدین کو، جاہل مرشدین کو، جاہل پیروں کو، جاہل فقیروں کو اس کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی تو ان کے نفس جو ہے اس بات کے اوپر پھڑک گئے بالکل، اور انہوں نے اندھے ہو کر سرکار کی مخالفت اس انداز میں کی ہے کہ اگر کوئی ایک، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عوام الناس کو دعوت دینا چاہتا ہوں آج بھی کہ اگر منصف مزاجی کے ساتھ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم ہماری اس محفل میں آئے اور آنے کے بعد سرکار کی تعلیمات کے حوالے سے، سرکار کے کردار کے حوالے سے، سرکار کی تحریر کے حوالے سے کوئی بھی چیز، 1% بھی چیز قرآن حدیث یا کسی اور شریعت کے مطابق خلاف قرار دے دے تو ہم ہر سزا کے لیے حاضر ہیں. اور جتنے بھی اللہ ٹی وی کے ناظرین ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل مسئلہ ہوا کیا ہے کہ جب سرکار نے ہمارے سامنے حقائق اور سچائی رکھی ہے، ان لوگوں کی دکانیں بند ہونا شروع ہوئی ہیں تو انہوں نے جو ہے بغض میں آ کر جو ہے نا ہمارے خلاف فتویٰ نویسی کی ہے، ہمارے خلاف جو ہے باتیں کی ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. اس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں. جس طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ امام مبین کے اندر ہم نے تمام اچھائیاں جمع کر دی ہیں، اس کا مفہوم ہے. اسی طریقے سے جب وہ ذات تشریف لائی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود آج یہاں پر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون آ گیا، حضور کے زمانے کا ابو جہل آ گیا، یزید بھی آ گیا. سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ جمع ہو گئے، کچھ صحافیوں کی شکل کے اندر، کچھ مولویوں کی شکل کے اندر اور کچھ گدی نشینوں کی. اس میں سرکار کے امام مبین ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ساری کی ساری برائیاں، ساری کی ساری دشمنیاں، ساری کی ساری فرعونیت، تمام تر یزیدیت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہمارے خلاف صفا رہے ہیں. جی جی. یہ بیسیکلی ان خبیثوں نے یعنی امپریشن یہ وقتی سے جو تھا امپریشن یہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ سرکار کی اسپیچ میں جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح کہ بھائی یہ وقت پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وقت پہ روزے رکھے جاتے ہیں، اس حوالے سے، لیکن انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں عوام کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ یعنی ٹیمپرری کے معنوں میں، یعنی نماز کو انہوں نے یعنی وقتی فرض قرار دیا ہے اور ذکر کو دائمی، یعنی یہ ٹیمپرری، یعنی عوام کو امپریشن ایسے دیا کہ جیسے انہوں نے ٹیمپرری کہا کہ یعنی کچھ وقت کے لیے نمازیں پڑھنی پھر چھوڑ دینی.
ایسا نہیں ہے. نہیں یہ تو وقت یہ تو ہے ہی نہیں اس کا سرکار نے یہ فرمایا کہ وقت سے ایسوسیٹ ہے, یہ ایسوسیٹڈ عبادات ہیں یہ. یعنی تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے دماغ کا خلل ہے اور ان کی جو ہے نا یہ یعنی کند ذہنی اور علم کی جو ہے عدم موجودگی, بالکل بالکل علم نہ ہونے کے باعث اس طرح کی سوچ ہے. علم نا یہ یعنی عوام کو خود تو سمجھ گئے یہ, ہاں کیونکہ خود تو انہوں نے پوری اسپیچ سنی ہے کہ یہ وقت سے ایسوسیٹ, لیکن عوام کو امپریشن یہ دینے کی کوشش کی کہ یہ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو تمہاری نماز کو یعنی ٹیمپرری عبادت کہہ رہے ہیں, یعنی کچھ عرصہ کرنی ہے پھر شاید چھوڑ دینی ہے. نہیں یہ تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب. ایسے یہ یعنی عوام کو یہ بھی ہے کہ سرکار نے یا ہم نے یا یہاں الرا ٹی وی پہ آپ نے کبھی بھی موازنہ تو کیا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ نماز زیادہ بہتر ہے یا ذکر زیادہ بہتر ہے. یہ سب کی الگ الگ اہمیت ہے, جی اس میں موازنہ تو کیا جا سکتا ہی نہیں ہے. بالکل. یہ تو یہ مولویوں نے خود کہا ہے نا, یہ مولویوں نے کہا ہے کہ یہ یعنی جو جھوٹ بولا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو ذکر کرو. نہیں ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہا, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. اور پھر عوام چونکہ جو ہمارے نزدیک سرکار گوھر شاہی کا فرمان موجود ہے, جو نماز کا منکر ہے وہ ہماری نظر میں کافر ہے. بے شک بے شک. جو نماز کا منکر ہے سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ وہ ہماری نظر میں کافر ہے. اب نماز کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح بات. ہوئے اس کا مطلب یہ ہے نا بالکل. کہ بھائی نماز جو ہے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کوئی نماز حقیقت کی طرف آپ کو بلائے. ہوئے اس کا مطلب یہ ہے نا بالکل. کہ بھائی نماز آتی ہے کہ کوئی نماز حقیقت کی طرف آپ کو بلائے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بھائی نماز جو ہے اس میں خرابی بھی آ سکتی ہے. اگر نماز میں خرابی نہ آ سکتی ہوتی تو قرآن مجید کیسے کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہم یراؤون, کہ ہلاکت اور تباہی بن جائے گی ان نمازیوں کی نماز جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں. بالکل سرکار گوھر شاہی یہی فرما رہے ہیں کہ نماز کی حقیقت جان لو کہ کیا ہے. بالکل. کیا بات. یعنی نماز حقیقت کی طرف بلا رہے ہیں.